السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فادر ڈے کے حوالے سے دیکھا میں نے، میڈیا نے بھی خبر نشر کی اور تمام شخصیات بہت ساری اپنے والد کی جو تصویر تھی نا وہ شیئر کر رہی تھیں اور اس طرح اپنے والد سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا تھا۔ مگر سب سے پہلے ہمیں والد کے کردار کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے والد جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا وہ ایک مجازی خدا کا دیا ہے کردار اپنی بیوی کے لیے، تو کیا وہ مجازی خدا کہلانے کے حقدار ہوتا ہے؟ وہ تو اسی وقت مجازی خدا کہلانے کا حقدار ہوگا جب وہ اچھے انسانی اخلاق پہ فائز ہوگا، اس کو اخلاقی صاحب پہ فائز ہونے کی وجہ سے ہی اسے مجازی خدا کا رتبہ ملتا ہے کہ جیسے خدا اپنے بندوں کو احکامات نافذ کرتا ہے کہ میں ایسے چاہتا ہوں کہ تم معاشرے میں زندگی گزارو تاکہ مثالی معاشرہ پہ وہاں چڑھ سکے۔ اسی طرح شوہر جو ہوتا ہے اگر آئیڈیل شخصیت ہوگا تو ہی وہ اپنی بیوی کو اس کا نام کیا مجازی خدا بن کر وہ احکامات دے سکتا ہے۔ کوئی بھی اپنی من مرضی نہیں ہو سکتی، بلکہ خدا تعالیٰ کے احکامات ہی انسانیت کو اور معاشرے کو اور قوموں کو جوڑتے ہیں، اور مسلمان کا حدود و قیود رنگ ذات پات نسل سے آزاد ہوتا ہے۔ تو لہذا بیوی بھی جب اخلاقی طور پہ اعلیٰ مقام پہ فائز نہیں ہوتی تو پھر ایسے میں وہ ماں کے مرتبے سے بھی گھری نظر آتی ہے، جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے وہ ان سے پوچھ ہوگی اور وہ ان کے گناہوں کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح بلند کردار والدین ہی ایک اچھی اولاد تشکیل دیتے ہیں، مگر دیکھا جائے تو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو والدین ہیں وہی بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاندانی رشتے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج لنڈا سوچیں مرد و زن میں پائی جاتی ہیں اور یوں وہ بھٹکتی ہیں۔ اولاد کو پیدا ہونے کا پروسیس بعد میں آتا ہے نا، پہلے لنڈا سوچوں کی طرف دیکھا جائے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ کیسز ہو رہے ہیں، تو کیا ایسا ہی بچی یا بچہ جس کے ساتھ یہ ریپ کیس ہوتا ہے تو کل کو شوہر یا بیوی کیا کامیاب شوہر یا بیوی ثابت ہو سکتے ہیں؟ میرے پتہ ہے یہ کیا کمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج آتی ہے، کیا وہ اپنی محرومیوں کا یا جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کیا ان سے معاشرے میں سے بدلہ لیں گے اور قانون کی وائلیشن کریں گے، یا وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے اور وہ بجائے اس کے کہ ہردم بن کے وہ ڈپریس ہو جائیں گے، یا تو کوئی چیز حد پھلانگ جاتی ہے جب کسی سے کوئی انہونی ہوتی ہے، یا پھر وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور اسی گھٹن میں ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو اب دیکھا جائے والدین بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، مگر جب اخلاقی طور پہ پستی کا شکار ہو جائیں گے تو وہ کبھی بھی ایک اچھا مثالی معاشرہ یا اپنا گھر کا کنبہ پروان نہیں چڑھا سکتے۔ آج دیکھا جائے تو معاشرے کی سوچوں کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ والدین تو دور کی بات، اولاد تو دور کی بات، سیاستدانوں کی سوچوں کو ہائی جیک کر دیا گیا۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ قوم کے لیے ایک مثالی اور اچھے قوانین بنا سکیں اور لوگوں کو کا تحفظ کر سکیں۔ یہی نہیں، جو معاشی طور پہ جو قومیں کمزور ہوتی ہیں وہاں کے عوام ذہنی طور پہ ڈپریشن کا شکار چلی جاتی ہیں اور یوں ان کی آزادیاں بھی سلب ہوتی نظر آتی ہیں۔ اور جب حکمران اچھے قوانین متعارف نہیں کرا سکتے، جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ مفاد پرست شخصیات بیٹھی ہوتی ہیں، تو ایسے میں قوموں کا مرال بلند نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈیگریڈ ہوتی ہیں۔ تو آج کے والدین کو جتنے کرائسس کا سامنا ہے، پہلے تو ان کی سوچ میں یک رہی نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر تربیت کرنے والے عناصر دیکھا جائے تو پہلے تو میں نے حکمران نے نظام سیٹ کرنا ہوتا ہے، اور تربیت کون کرتے ہیں؟ والدین یا علماء دین۔ علماء دین نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہیں اور یوں معاشرہ
جنگل قانون پیش کر، کیونکہ انہوں نے تبلیغ کرنا انہیں پسند ہے، علماء کو معاشرے کی تربیت نہیں، اور اسی وجہ سے آج معاشرے میں اچھے انسان ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ آج کوئی سچ نہیں بولتا، آج کوئی کسی کی زبان ہاتھ سے محفوظ کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا پھر قومیں جو ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب ان کی تربیت نہ کی جائے، اور افراد مل کے معاشرہ تشکیل بناتے ہیں، اور ملک میں جو قوم کا تصور آتا ہے، اسلام کا قومیت کا تصور جو ہے وہ حدود سے آزاد ہے، مگر دیکھا جائے تو پھر جب اتنی زیادہ تباہیاں ہوں گی، جب آپ کو حکومتیں اچھے نہ تو نظام دے سکتی ہیں، نہ تو معاشی طور پہ اسٹرانگ کر سکتی ہیں، یعنی آپ کا بنیادی حقوق دینے سے فارغ ہوتی ہیں، اور یہی نہیں جب فیملیز کا اسٹرکچر تباہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے، اور علماء دین اگر معاشرے میں اچھی پازیٹیو چیزیں پروان نہیں چڑھا سکتے، تو پھر یہی ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح معاشرہ بگاڑ کا شکار تھا وہ آپ کے سامنے۔ اور جہاں تک لبرل سوچوں نے جو معاشرے کو تباہ کیا ہے وہ ایک علیحدہ سے نہ ختم ہونے والی بحث ہے، اور وہ کس طرح سوچیں پروان چڑھیں، کس طرح انہوں نے معاشروں کو تباہ کیا، اور کس طرح انسانیت کی جو ہے نا وہ تذلیل کی طرف وہ وحشی درندگی جنم لی، وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ اور آج یورپ میں دیکھا جائے تو طلاق ریشو اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، اور وہاں پہ اتنی زیادہ ان میں بے یقینی پائی جاتی ہے کہ وہاں پہ جو خاندانی نظام ہے وہ بالکل تباہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہی چیزیں اب برصغیر میں دیکھنے میں ملتی ہیں، بالخصوص دیکھا جائے تو چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی طلاق ریشو، اب روز میں میڈیا میں بیٹھ کے قتل و غارت کی خبریں بناتا ہوں، خاندانی نظام کے ڈسٹرب ہونے کی باتیں سننے ملتی ہیں، قریبی لوگوں کے جھگڑے نظر آتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی میں کبھی شوہر مارا جاتا ہے اور کبھی میاں بیوی ماری جاتی ہے، کبھی ان دونوں کو یہ دونوں شخصیات کبھی گھر والوں کی بینٹ چڑھ جاتی ہیں، کبھی کچھ، اور یہ عجیب سی سسٹم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حیران ہوتا ہوں کہ جو اتنی زیادہ تباہیاں پیدا ہو چکی ہیں معاشرے میں وہ کیسے ٹھیک ہوں گی۔ ہائی جیکنگ کے نام سے میں نے ویڈیو بنائی تھی 3-4، اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ سوچیں ہائی جیک کر لی گئی، ان میں لوگوں کی سوچوں کو بھٹکا دیا گیا، وہ بہتر نہیں سوچ سکتے، وہ اپنے، اور ان میں اتنی پختگی نہیں کہ وہ اچھائی پہ کاربند ہو سکیں۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جب استقامت ختم ہو جاتی ہے تو آپ ایک ڈبل مائنڈڈ شخصیت ہوتے ہیں، دوہری ذہنیت والی شخصیت ہوتے ہیں، جن میں کے کردار میں پختگی نہیں ہوتی، اور وہ پختگی نہ ہونے کی وجہ سے یوں آپ ایک بڑی شخصیت نہیں بن سکتے۔ اور چونکہ والدین جو ہوتے ہیں اولاد کے لیے آئیڈیل شخصیت ہوتے ہیں، تو جب اولاد کو اتنی زیادہ کرائسس میں گرے ہوئے، اتنے مسائل میں گرے ہوئے والدین ملتے ہیں کہ وہ اخلاقی طور پہ بھی پستی کا شکار ہے، بیوی ہسبینڈ سے بدزن ہے، اور شوہر جو ہے وہ بیوی سے بدزن نظر آتا ہے، اس کی سوچ لبرل سوچ ہے یا معاشی طور پہ تنگ دستی ہے، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ پھر آگے ان کی سوچوں میں پختگی نہ ہونا، پھر اولاد پہ جو اثرات پڑتے ہیں وہ علیحدہ سے ہیں۔ پھر دیکھا جائے تو پھر ایسے میں جب ریاستیں بھی آپ کو بنیادی حقوق نہیں دیتی تو پھر مایوسی بڑھتی ہے۔ آج خودکشی کی خبریں نظر آتی ہیں، فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے، چھوٹی ملک کی بچیاں خودکشی کر رہی ہیں، بچے خودکشی کر رہے ہیں، تو اتنی ناامیدی، اور آج قتل و غارت اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے، دیکھنے میں ملتا ہے کہ قتل و غارت، ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، اور ڈکیٹی کے دوران بھی ریپ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور موٹر وے کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، مختلف جو بڑے منظر عام پہ میڈیا کی آئے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ اب اہل نظر ہیں یورپ سے نو امید، ان امتوں کے باطن پاک نہیں، نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ تو قرآن بھی آج معاشرے کی تباہی کا اگر میں ایک بتاؤں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ ناپاکی ہے، اور پورے قرآن کا مفہوم اگر کسی ایک لفظ میں قید کر دوں نا تو وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ اللہ ہدی للمتقین، ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے۔
علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہوس کی وجہ سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں. فرشتوں کا گیت ایک نظم اقبال نے لکھی, اس میں آپ نے بتایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب آپ تقوی آپ کا ختم ہو جائے گا, اور آج تقوی کے خاتمے کی وجہ سے علماء دین کی تبلیغ اثر نہیں کرتی. سیاستدانوں میں مفادات کی جامعہ حرص اس وقت ہے کہ یہ بھی تقوی سے پرے نظر آتے ہیں. عام معاشرے کو لبرل سوچیں دے کے بھٹکا دیا گیا, اور یوں جس طرح کے ایپس آ گئے ہیں, اور یوں جس طرح کی ٹیکنالوجی 4G 5G نے انسانوں کی مینٹلٹی ڈیولپ کر دی ہے. عیاری مکاری تو آ گئی, عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے. تو عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. اب یہ ظاہری زاہد کی بات کی ہے, وہ نہیں, وہ تم ظاہر بھی نہیں آتا کہ اچھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر انسانیت اسی لیے تباہ ہو جاتی ہے جب آپ میں تقویٰ نہیں رہتا. درندگی جنم لیتی ہے. آپ پھر اپنی برتری جتانے کے لیے جب لبرل سوچیں آپ میں آ جاتی ہیں, جب آپ یورپ کے کلچر کو فالو کرتے ہو, تو پھر اپنی برتری جتانے کے لیے آپ میں قربانی کا جذبہ ختم ہوتا ہے, بلکہ آپ اپنے لیے عیاشیاں ڈھونڈتے ہو, اپنے لیے جائز ناجائز طریقے سے دولت کے ظاہر. تو یہی چیز آج علماء دین میں پائی جاتی ہے, سیاستدانوں میں پائی جاتی ہے, اور عام عوام میں پائی جاتی ہے. اور یوں جو تو پھر وہ جو شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے نا, جو قربانیاں دے کے ایک عظیم شخصیت بننے کا جو تصور اسلام دیتا ہے, وہ پھر پروانی چڑھتی ہے ایسے معاشرے میں. اور یوں لیڈرشپ کا کردار ختم ہو جاتا ہے, یوں مثالی شخصیات نظر نہیں آتی, اور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. آج ہمارے پورے عالم اسلام میں کوئی ایک مثالی لیڈر نظر نہیں آتا جو امت مسلمہ کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکے, اور ان کا ادراک اور ان کو حل کر سکے. مگر نہ پاکستان بنا تھا تو علامہ اقبال کی سوچ اور فکر نے جو ہے نا راہ ہموار کی تھی لوگوں کے ذہنوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے. اور قائد اعظم کی قیادت میں بہت سارے عظیم لوگ ان کے کردار میں پختگی تھی, اور پاکستان خالی ہاتھ بن گیا تھا. آج نہ تو اقبال کی فکر جیسا کوئی شخصیت نظر آتی ہے جو معاشی اصلاح کر سکے. اور کتابوں میں سچائی تو بہت ہے, کتابوں میں ہی سچائی آج نظر آتی ہے, شخصیات میں سچائی نظر نہیں آتی. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب کارکشا کار افرین کارساز. وہ شخص کردار کی خوبصورتی والی شخصیات ہی معاشرے تبدیل کرتی ہیں. کتابوں کی حرارت سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے, مگر جو معاشرے کا نظام ہے وہ شخصیات نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اللہ کا نائب نہیں ٹھیک کرنا ہوتا ہے, مگر یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اسی طرح ان کے اثرات, اسی طرح ہو قوت در پردہ قوم کی, ہو قوت اگر در پردہ قوم, ہو قوت اگر در پردہ فرون کی مرید فرون کی مرید, قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم الہی. علامہ اقبال فرماتے ہیں قوم کے حق میں وہ لعنت کلیم الہی لعنت مان جاتی ہے اگر وہ فرون سے ساتھ بات کر لے اور کہے کہ تم ظلم کرتے رہو, اور میرا کام ہے صرف باتیں کرنا اور لوگوں کو خدا کے احکامات بتانا, معاشرے کو مثالی بنانا. نہیں, آج معاشرے کو مثالی بنانے کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا, صرف اور صرف باتوں کی حد تک خوشحالی کے دعوے ہیں ہمارے معاشرے میں, صرف باتوں کی حد تک ہی لوگ سچے ہیں. اور عشق کے پرمٹ جہاں سے مرضی آپ لے لیں, اچھے انسان ہونے کا پرمٹ لے لیں, منٹ میں آپ کو اچھائی کے پرمٹ مل جائیں گے, منٹ میں آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے. مگر خدا کی طرف سے جو انسان کو پرمٹ ملتا ہے اسی وقت ہوتا ہے جب آپ ظاہری اور باطنی طور پہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے اخلاق و کردار سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے, اور یوں آپ اللہ کے دوست میں لائے جاتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھے منصب کے لیے چن لیتا ہے. ایک ظاہری دنیا کے عہدے ہیں اور ایک باطنی دنیا کے عہدے ہیں جو صوفیہ اعظام کو ملتے ہیں، جیسے داتا صاحب، خواجہ صاحب، ایک سیکنڈ، صوفیہ اعظام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے. تو علامہ اقبال بھی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو کردار کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کے کردار میں پختگی کے لیے اپنی تمام شاعری میں یہی چیز کوٹ کرتے رہتے ہیں. قرآن کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ کردار کی خوبصورتی کے لیے، کہ فلاں قوم اس لیے تباہ ہو گئی کہ وہ نافرمانی کرتی تھی، اس میں یہ عیب تھے. اور علماء کے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمڑ جو ملے ہیں اس سے معاشرے تباہ ہو گئے ہیں. اور آج کا اگر سکون جو ختم ہوا نظر آتا ہے وہ علماء کی دین سے صحیح معنوں میں اس کی روح کے مطابق علماء کو دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے. اور علماء اکرام جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کی اصلاح کر سکیں، اور یوں بھٹکنے کا سلسلہ ایسے مسلسل جاری ہے. اور دم عارف نسیم صبح ہے، اسی میں ریشہ معنی میں نام ہے. ہر کوئی شیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو معاشرے کی اب جتنی بھی دیکھا جائے معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں، کبھی بھی کسی نے اس پہ تنقید نہیں کی اور اس کو معاشرے کی اصلاحی والے سے کام نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کوئی بھی علماء دین وہ نہیں چاہتا کہ اس کے حلقہ باب میں کمی آئے یا اس کو فنڈنگ کم ہو جائے، اسی لیے وہ ان کو تنقید کرتے نظر نہیں آتے. اور یوں معاشرے میں لامتناہی اخلاقی پستی کا شکار معاشرہ ہمارا جنم لیتا ہے اور اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا، کیسے جب سیاستدان بھی اپنی ذمہ داری کا جو ہے وہ ثبوت نہیں دیں گے اور ان کی سیاست کے اثرات نظر نہیں آئیں گے معاشرے میں. علماء دین کے اور والدین جب چونکہ وہ اس طرح کا معاشرے کا مائنڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے، تو آج کل کے جو غیر تربیت یافتہ والدین جو ہوتے ہیں، پھر ان سے جو پروڈکٹ بنتی ہیں یا جو اولاد ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا. تو پھر ایسے میں بھٹکنے کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہتا ہے اور یوں معاشرہ ناپختگی کا شکار ہو جاتا ہے. ایسی ناپختگی کہ جس میں کردار کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور صرف دعوے رہ جاتے ہیں، جیسے علماء کے دعوے، عام لوگوں کے دعوے. آج صرف دعوے زندہ ہیں، سیاستدانوں کے دعوے، علماء دین کے دعوے، عام لوگوں کے دعوے، بڑے بڑے دعوے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں، اور ہم اخلاقی پستی کا شکار ہی نہیں ہیں بلکہ ہماری صلاحیتیں جو اللہ نے ہمیں رکھی ہیں ہمیں ان کا بھی نہیں پتہ. اور یوں ہم نے صرف ظاہری اسباب کو ہی زندگی سمجھ لی ہے، اور جو اللہ نے ہمارے اندر باطنی طاقتیں رکھی ہیں ہم نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. اور ہماری روح اتنی گناہوں میں گرنے کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت دور جا چکے ہوئے ہیں. کیونکہ جب یہ دل گندا ہو جاتا ہے تو حجابات بڑھ جاتے ہیں، اور حجابات بڑھنے کی وجہ سے ہدایت بھی ہمیں نظر آنے کے باوجود ہم ہدایت پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اچھی چیز کو اختیار نہیں کر سکتے. اور یوں ہم عام سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم بہرے گنگے لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہم پہ نازل ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا. کبھی کرونا کی وجہ سے، کبھی کسی اور زلزلوں کی صورت میں، کبھی بیجا بارشوں کی وجہ سے، کبھی قحط سالی کی وجہ سے، کبھی ہماری صحت کے سفر کرنے کی وجہ سے، کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سے حکمت و دانائی چھین لیتا ہے، ہم اندھے گنگے بہرے ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. کبھی ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ معاشرے میں اتنی زیادہ ظلم و زیادتیاں ہونے کے باوجود ہمارے دل میں کبھی ہمدردی اس کے لیے کہ الفاظ نہیں نکلتے یا ہم کسی کی مدد نہیں کرتے. اور یوں ہم معاشرہ میں ایک ایسے پتھر بن جاتے ہیں کہ جس کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور آج واقعی ان جتنی بھی شخصیات کی کمی کوتاہیاں گنائی، ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کے ہونے سے معاشرے کی تذلیل ہوتی ہے، معاشرے میں تباہی تو بڑھتی ہے. مگر
مگر ان کی راہوں نے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہونے سے تباہیاں بڑھتی ہیں، اچھائیاں پیدا نہیں ہو سکتی ان کے بعد۔